بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل گیان دہان کے ساتھ طلحہ انور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب بہت خوش و خرم ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی ہمیں آپ بہت اچھے لگتے ہیں۔ آپ سب کی باتیں، آپ سب کی آراء بے حد قیمتی ہیں میرے لیے، اور جس کی روشنی میں مجھے ہمیشہ سے ایک نیا راستہ ملتا ہے، نئی سوچ ملتی ہے۔ آج جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں وہ بہت ہی نازک، بہت ہی حساس اور نہایت ہی توجہ طلب موضوع ہے۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آج کی اس نشست کو، جو کہ میں وہ 2-3 دن کے بعد منعقد کر رہا ہوں کیونکہ کچھ فیملی ایشوز جس کی وجہ سے میں آپ سے رابطہ مستقل طور پر نہیں کر سکا، البتہ چھوٹے چھوٹے پیغامات آپ سے میں شیئر کرتا رہا، جس کا آپ نے بڑا اچھا رسپانس بھی دیا۔ تو آج کے اس موضوع کو پورا سنیے گا، اور اس سے پہلے پلیز آپ جو میرے دوست اب تک سبسکرائب نہیں کر سکے، پلیز ایک لمحہ رک کے سبسکرائب کر لیں، تاکہ میں جان لوں کہ آپ مجھ سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ تو سبسکرائب ہو گیا تو بیل آئیکن بھی دبا دیں جی، یہی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی بات کا۔ ایک موضوع آپ نے بڑا آج کل سنا ہوگا، جو کہ کافی اس وقت موضوع زیر بحث ہے، اور جو اکثر ہم اور آپ مختلف موضوعات پہ، مختلف فورمز پہ اس کا چرچا آج کل سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور وہ ہے ٹرانسجینڈر۔ دیکھیے، ٹرانسجینڈر کیا ہے، اور ٹرانسجینڈر کسے کہتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا کرتا ہے، اور کیا کرنا چاہتا ہے، ان سب باتوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ ہمیں جو بات کرنی ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی زیرو جو کہ سانس لیتا ہے، انسان لیتا ہے، تو کیا اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں؟ یعنی کہ میری بات دراصل ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ معاشرے کا محروم طبقہ ہے، کچلا ہوا طبقہ ہے، نظر انداز کیے ہوئے لوگ ہیں۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جن کو ہم تھوڑے سے کمتر سمجھتے ہیں، ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے جن کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے، حالانکہ بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب کو ایک جیسا پیدا کیا ہے، ایک ہی تخلیق، ایک ہی پروسیس سے گزر کے ہم دنیا میں آتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ صنفی بنیاد پہ ہم کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کسی صلاحیت سے زیادہ نوازے جاتے ہیں، بعض لوگوں کے اندر قدرت کچھ صلاحیتیں کم رکھتی ہے، بعض لوگوں کے اندر کچھ ایبیلٹیز مختلف ہوتی ہیں، اور بعض لوگ کسی صلاحیت سے بالکل ہی محروم ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے، خالق کی کائنات، یا سمجھ لیجئے کہ قدرت کی طرف سے کوئی چیز کم رکھی گئی ہے، تو یقیناً وہ اس شخص کی غلطی نہیں ہے۔ اس شخص کے اندر اگر کوئی اخلاقی برائی ہے، کوئی سماجی بری عادت پائی جاتی ہے، تو یقیناً یہ اس شخص کا طرز عمل ہو سکتا ہے ذاتی و انفرادی سطح پہ، لیکن کسی صلاحیت کی بنا پہ وہ شخص خطاوار نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حقلاتا ہے تو کیا ہم اس کا مذاق اڑائیں؟ کوئی شخص چلتے ہوئے لنگڑاتا ہے تو کیا وہ اپنی مرضی سے ایسا کرتا ہے؟ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی شخص ہمارے معاشرے کے اندر رہتا ہے، جیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کے دراصل وہی حقوق ہیں جو ایک دیگر انسان یا ہم جیسے عام انسانوں کے ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر سب سے اول تو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ کسی شخص کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں، اپنے کو کسی سے بالا نہ سمجھیں۔ ایک بڑے مفکر نے ایک دن کہا تھا کہ جس دن تم اپنے سے بہتر دوسرے کو سمجھنے لگو گے تو وہ کامیابی کی طرف تمہارا پہلا قدم ہوگا۔ اور یہی بات میں اپنے تمام دوستوں کو، عزیز و اقارب کو، آپ جیسے ہمارے یوٹیوب سبسکرائبرز کو بتاتا ہوں کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے گربان میں جھانکنا سیکھیں۔ ہمیں جب اپنے اندر دیکھنا آ گیا نا تو ہم دنیا کو دیکھنا شروع کر دیں گے، مگر ہماری من حیث القوم سوچ ایسی ہے کہ ہم اپنے آپ کی اچھائیاں تو دیکھتے ہیں، دوسرے کی اچھائیاں ہمیں برائیوں کی صورت میں نظر آتی ہیں۔
میں بڑی اچھی بات آپ سے شیئر کروں، کل کا واقعہ ہے کہ میں ایک اپنے بہت خاص دوست کی طبیعت اور عیادت کے لیے گیا، تو مجھے پتہ لگا کہ وہ صاحب جو ہیں اس وقت علیل ہیں اور ان کے ساتھ کئی اور بھی لوگ موجود تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ کی طبیعت کا کیا حال ہے اور آپ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا بہت اللہ کا شکر ہے، بس ہر دن آرزو کرتا ہوں کہ یار کب بلاوا نہ آ جائے۔ میں نے کہا یار یہ بات کہنا میرے نزدیک تو نامناسب ہے، کیونکہ آپ الحمدللہ اس وقت ایک اچھے ہسپتال میں ہو، ساری سہولیات بھی ہیں، تو یہ مایوسی کی بات کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا بھئی میں تو دراصل وہ بات کہہ رہا تھا کہ جب ہمیں جانا ہی ہے تو اس کے لیے ذہن سازی کر کے کیوں نہ رکھیں۔ میں نے کہا بالکل درست ہے، ہمیں ایسا ہی سوچنا چاہیے کہ جب انسان دنیا میں آیا ہے تو جانا تو ہے، لیکن اس کی تمنا کرنا میں سمجھتا ہوں بالکل نامناسب ہے۔ جب تک اس دنیا میں ہیں اچھی بات کریں گے، اچھا پیغام پھیلائیں گے، اچھے اعمال کریں گے، تاکہ جاتے ہوئے ہمارے دامن میں کچھ اچھی چیزیں ہوں تو وہاں پھر ہم ان کا بہتر بدل پا سکیں۔ بہرحال یہ تو ایک سر راہ چلتے ہوئے گفتگو تھی، تو جو میں آپ سے مخاطب تھا وہ جو ہمارے معاشرے کے کچلے ہوئے لوگ ہیں کہ جن کو ہم اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے، اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے ذہنوں کو اور اپنے دلوں کو بالخصوص تھوڑا سا وسیع کریں۔ دیکھیے کسی شخص کی ذاتی انا یا کسی شخص کی ذاتی کیفیات دراصل اس کا ذاتی وصف ہو سکتی ہیں، مگر کسی شخص کی کمی یا اس کے اندر کوئی خامی بعض دفعہ وہ اس شخص کے اختیار سے باہر ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بڑے اچھے صاحب سے میں ملا کرتا تھا معاشی معاملات جب میں اسٹرگل اور اپنے بالکل کریئر کے آغاز میں تھا، تو مجھے ملتے تھے تو ہمیشہ وہ بات کرتے ہوئے کچھ ہکلاتے تھے، اور میں ان کی اس بات پہ نہ تو کبھی ہنسا، نہ میں نے اس کی کبھی کوئی نشاندہی کی، کیونکہ میرے نزدیک تو وہ شخص ایک عام انسان تھا جیسا کہ میں تھا۔ تو میں نے ایک دن نوٹ کیا کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ راز اور اعتماد کے ساتھ کہا کہ طلحہ آپ پہلے شخص ہو جس نے کبھی بھی میری اس پیدائشی خامی کو نہ تو ٹوکا نہ تنقیدی انداز سے دیکھا۔ تو میں نے کہا سر بات دراصل یہ ہے کہ خامیاں تو دراصل میری بھی بہت ہیں، لیکن میرے اندر وہ خامیاں پہ قدرت نے پردہ ڈال دیا ہے، یا کہہ لیجئے کہ میں انہیں چھپانے میں کامیاب ہوں، یا یہ کہہ لیجئے کہ قدرت نے مجھے اس قابل کر دیا کہ میں دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھ بیٹھوں، تو شاید یہ اس کی شکر نوازی، اس کی کرم نوازی ہے، میں اس قابل نہیں۔ تو وہ بڑا خوش ہوئے، اور میں یقین جانیے ان کی اس خوشی کو دیکھ کے آج تک یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ صرف اور صرف یہ سوچ کے نہ جیے کہ میں یہاں کا مالک بن گیا اور میرے لیے ہی ساری دنیا مسخر کر دی گئی ہے، اور بے شک کر دی گئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو ڈپرائیوڈ ہے، جو بیچارے کمزور ہیں، جو ناتواں ہیں، ہمیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ہمیں ان سے بھی بات چیت کرنی ہے، ہمیں ان کو بھی اپنے جیسا بنانا ہے۔ دیکھیے ایک شہری، ایک عام شہری جو کہ اس ملک کا باشندہ ہے، دراصل وہ تمام حقوق رکھتا ہے جو کہ ایک عام سے بڑھ کے کئی گنا امیر آدمی بھی رکھتا ہے، مگر دراصل ان حقوق، ان رائٹس کو ہر شخص نہ تو جانتا ہے نہ استعمال کرتا ہے۔ اگر کسی کو خدائے برتر اور رب تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی اس بات سے آگاہ کرے، یہ اس کا اخلاقی، سماجی اور دنیاوی دستور بنتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلے، ہم آہنگ کر کے چلے۔ میں بتاؤں کہ ایک دفعہ ایک سگنل پہ میں نے ایک اسپیشل آدمی کہتا ہوں میں ایسے لوگوں کو، کیونکہ عموماً لوگ ان کو اچھے ناموں سے یاد نہیں کرتے، خواجہ سرا کہتے ہیں، زنخے کہتے ہیں، ہجڑے کہتے ہیں، میں انہیں اسپیشل لوگ کہتا ہوں۔ بھیک مانگ رہا تھا، تو میں اپنی موٹر سائیکل پہ تھا، تو میں نے بائک جب ہلکی سی سٹاپ کی تھی، وہ میرے قریب آیا اور اس نے کہا بھائی، جیسے ان کا انداز ہوتا ہے کہ اے بابو کچھ دے جا، تو میں نے کہا یار تم ایسا کیوں کر رہے ہو یار، کچھ کام وام کر لو، کچھ ایسی کوئی اچھی سی جاب دیکھ لو، یا کچھ بھی گاڑی صاف کر لو جو تمہیں آتا ہو۔ بولا بھائی مجھے کچھ اور کرنے دیا جائے تو میں کروں نا۔ میں اس کی بات کو سمجھ نہیں سکا،
میں نے کہا میں آپ سے اس موضوع پہ، ابھی تو میں جلدی پہ ہوں، میرا آج روزہ بھی ہے، تو میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. تو بہرحال وہ بات آئی گئی ہو گئی. مجھے پھر ایک دن اتفاق ہوا کچھ فراغت کے ساتھ وہاں جانے کا، تو میں نے اس سے پوچھا اس دن تم نے مجھے کیا کہا تھا. تو شاید اس دن اس کا بھی موڈ صحیح تھا. اس نے بولا کہ یار اصل میں آج تو کچھ دھندا بھی کم ہے اور کچھ رش بھی نہیں ہے، تو ہمیں تو اتنی زیادہ آج بخشش بھی نہیں ملی، تو چلیں آپ کے ساتھ کچھ باتیں کر لیتا ہوں. تو اس نے مجھے بتایا کہ جب اس کو یہ احساس ہوا کہ وہ کچھ پیدائشی طور پہ منفرد اور مختلف ہے، تو بہت سے لوگوں نے اس کے ساتھ ایک صنفی امتیاز برتنا شروع کر دیا، یا اگر اس طرح کہا جائے کہ اس کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تو غلط نہ ہوگا. اور اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب کسی کے اندر کوئی چیز آبزرو ہو جائے، کوئی چیز نظر آ جائے، تو اس کا فائدہ اٹھانا کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی نامناسب اور نہایت ہی گھٹیا طرز عمل ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے اس بات پہ جس قدر ہو سکتا تھا پردہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ چیز نظر آ ہی جاتی تھی، کیونکہ قدرتاً ان کا میلان جو ہے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی خاتون ہے یا کوئی عورت ہے، تو اس کے انداز سے وہ ایسی چیز دوسرے دیکھ لیا کرتے تھے. تو اس نے کہا میں جہاں جاؤں نوکری کے لیے، جس فیکٹری میں جاؤں، میرے ساتھ جو ہے وہ کچھ اس طرح کا برتاؤ ہوتا تھا کہ مجھے اپنی عافیت اسی میں نظر آتی تھی کہ میں وہاں نہ کام کروں. تو اس نے کہا میں نے کچھ عرصے گھروں میں بھی، بنگلوں میں بھی کام کرنے کی کوشش کری، لیکن وہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ رہا. تو بالآخر مجھے مجبور کر کے اس چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا اس معاشرے نے، اور میں یہاں پہ آج یہ کام کر رہا ہوں. اچھا، مجھے بڑا اچھا لگا اس سے بات کر کے. تو میں نے پوچھا کچھ پڑھے لکھے بھی ہو؟ اس نے بولا ہاں، میں 9ویں جماعت میں تھا، اور جب یہ سلسلہ کہہ لیجئے کہ مطلب اس حد تک پہنچا کہ اس کو بغاوت کرنی پڑی اس معاشرے سے، اپنے آپ سے، اور وہ بہرحال آج جس مقام پہ تھا تو اس کے لیے واپسی کا راستہ کوئی نہیں تھا. میں نے کہا دیکھو ابھی بھی وقت نہیں بگڑا ہے، تم چاہو تو کوئی ریڈی لگا سکتے ہو یا کوئی چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہو، کیونکہ رزق حلال کمانا عبادت. اس نے کہا میں ہر بات سمجھتا ہوں، لیکن جینے نہیں دیتے یہ زمانے والے، نگاہوں میں لے کے پھرتے ہیں نیزے بھرے اپنے. تو میں نے کہا یار بہرحال تم اپنی جگہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہو، میں تمہاری بات کا احترام کرتا ہوں اور آئی رسپیکٹ یور ویوز، لیکن پھر بھی بہتر ہوگا کوئی ایسا ذریعہ معاش اور ڈھونڈ لو. تو بہرحال وہ ہنس کے ٹال گیا. تو آج کافی سال بعد جب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس موضوعات پہ فلم بن رہی ہے اور بڑی لیدیں چل رہی ہے اور بڑا کہہ لیجئے کہ ایک شور شرابہ مچا ہوا ہے، تو مجھے ایک بات کہنے میں بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ مجھے پچھلے دنوں کچھ یہ خبریں جب میں نے پڑھی اخبارات میں، مجھے پتہ لگا نیوز چینلز کے ذریعے کہ ہمارے پاکستان کے ایک صوبے خیبر پختونخوا میں باقاعدہ ان کو ملازمتیں بہت اچھے پیمانے پہ دی گئی، اور ان کو پولیس میں بھی بھرتی کیا گیا. اور اسی قسم کی روایت میں نے صوبہ سندھ کے اندر بھی دیکھی، اس کے اندر ان کو صنفی امتیاز کے بنا برابری کی سطح پہ اپارچونٹیز ملی، اور یہاں تک کہ انہوں نے بڑی اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کری. میں نے پچھلے دنوں کی ایک اسٹوری میری نگاہ سے گزری، جس میں غالباً وہ گریجویشن کے حوالے سے سیریمنی تھی، اور وہ اسی تھرڈ جینڈر سے تعلق رکھتے تھے. تو بات دراصل یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ہیں یا کسی کے خلاف ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ ہمارا دین اسلام، کیونکہ بطور اسلام کے پیروکار ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے معافی چاہتا ہوں، موسم کی وجہ سے تھوڑا سا آج میرا گلا ناساز ہے، کچھ آواز بھی آپ کو ایسی بدلی بدلی لگ رہی ہوگی. تو میں کہہ رہا تھا کہ جب ہم دین اسلام کی بنیادی تعلومات پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام کے اندر جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ہے انسانیت. اور یہی انسانیت کا درس ہی ہے کہ جس نے اسلام کو اس سرزمین عرب سے لے کے پوری دنیا کے چپے چپے تک پھیلا دیا. کیا اس زمانے میں ایسے لوگ نہیں ہوتے ہوں گے؟ یقیناً ہوتے ہوں گے. یقیناً ان کے لیے بھی ہماری شریعت میں کچھ قوانین وضع کیے گئے ہوں گے، اور یقیناً ان کو بھی جینے کا کچھ ایسا ذریعہ ہمارے دین اسلام نے سکھایا ہوگا. علماء کرام ہماری بہتر رہنمائی ہر معاملے میں کرتے ہیں، اور یقیناً اس معاملے پر بھی کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کو تنقید کا نشانہ، کسی کے لیے
مذاق کا استعارہ نہیں اپنانا چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی کی دراصل دل آزاری کرتے ہیں تو دراصل وہ دل کے جس دل میں خدا بستا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور دلوں کا توڑنا اس خدا پاک، خدا برتر کو ہرگز پسند نہیں۔ تو دلوں کو جوڑیں، دلوں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو اپنے جیسا سمجھیں، اپنی نیکیوں پہ فخر کرنے کے بجائے دوسروں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں بھی قبول کرے گا۔ تو جو میں آج کل کی نیوز دیکھ رہا تھا، اس میں مختلف چیزوں کا ذکر آ رہا ہے اور مختلف چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ترقی یافتہ ڈیجیٹل دور میں معلومات تک جس تیزی کے ساتھ رسائی ہمیں آج حاصل ہے، شاید ہمارے سے پہلے والوں کو ہرگز حاصل نہیں تھی۔ آج جسٹ ون کلک ہم آپ سے رابطہ کر لیتے ہیں، ایک ون اسکرول کے ذریعے ہم آپ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن پہلے شاید اتنا آسانی سے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور جب اس آسانی کو ہم آج دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس، اپنے گرد و پیش میں، تو کیوں نہ اس آسانی کے سلسلے کو ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور دوسروں تک بھی یہ سلسلہ ہم لے کے چلیں اور منتقل کریں اس بات کو۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے کچھ دوستوں نے مجھے بہت اچھے کامنٹس دیے، اپنی کالز، اپنی میسیجز کے ذریعے مجھے سراہا، اور جب میں 2 دن آپ لوگوں سے تفصیلاً مخاطب نہیں ہو سکا تو انہوں نے مجھے بڑا یاد کیا۔ تو مجھے ایسا لگا کہ شاید میری باتوں میں کچھ بات ہے جو شاید آپ لوگ اس کو اتنا یاد کر رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں، پذیرائی کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے، میری تو بات دراصل پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور مجھے اس بات سے ہرگز نہ تو کوئی صلہ، نہ کوئی تحفہ، نہ کچھ، لیکن صرف میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پیغام کی ترویج کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں، اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں جس قدر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ڈالیں، کیونکہ دیکھیے پاکستان مملکت خدا داد ہے، اور اس مملکت خدا داد کے اندر ہم سب آپس میں برابر کے شہری ہیں۔ ہمیں اس ملک کا آئین حق دیتا ہے کہ ہم باعزت، با احترام طریقے سے علم بھی حاصل کریں، روزگار کی بھی تگ و دو کریں، اور اپنے مستقبل کی ترویج بھی کریں، اپنی کریئر کو، اپنے اچھے عزائم کو ایک اچھی سوچ کے ساتھ پروان چڑھائیں، اور ملک کے اندر ایک اچھی فضا قائم کریں، کیونکہ جس قدر اس وقت ضرورت ملک میں اتحاد، اتفاق، یگانگی کی ہے، پہلے کبھی نہ تھی۔ آج 75 سال کے بعد ذرا اندازہ کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جو ملک ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، آج اسی ملک کو دشمن بہت بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو مل کے ایک جا ہو کے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اس ملک کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے، اور وعدہ کرنا ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہم وفادار رہیں گے، مخلص رہیں گے، ملک ہے تو ہم ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول ہمارے ملک کو سلامت رکھیں، ہمارے ملک کی آبادی اور ملک کی ترقی ہوتی رہے، اور ہم اس ملک کے لیے کچھ ایسا کر جائیں کہ آنے والا وقت ہم کو یاد رکھے۔ آج کی اس چھوٹی سی نشست کو میں مزید طویل نہیں کر چاہتا، کیونکہ رات کا پہر ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی جو ہے اس بات کو سچے دل کے ساتھ سن کے اپنے حلقہ احباب میں بڑھائیں، اور پلیز میری جو درخواست ہے سبسکرپشن کی، کہ آپ کا ایک فری سبسکرپشن، جس کے نہ تو کوئی پیسے ہیں نہ کوئی چارجز ہیں، دراصل کئی ہزاروں لاکھوں لوگوں تک اس پیغام کو، اس نیکی کو آگے لے کے جانے کا سلسلہ و ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیجئے، لائکنگ بھی جاری رکھیے، شیئرنگ بھی کیجئے، اور اپنی تجاویز و آراء سے مجھ کو نوازی بھی، اور اپنی بے شمار دعاؤں میں یاد بھی رکھیں۔ کل کا موضوع بہت اہم ہوگا، بہت خاص باتیں کرنی ہیں، بڑی ضروری گفتگو کرنی ہے۔ اس کے لیے ابھی سے آپ کو میں بتا دوں کہ کائنڈلی کل تیار رہیے گا، ہم ملیں گے، دوبارہ سے باتیں کریں گے، اور بہت دیر تک باتیں کریں گے۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیں، پاکستان کا خیال رکھیں، اپنے دوستوں اور اپنے تمام ملنے والوں سے یہ درخواست کریں کہ ملک کو اپنا بنا لیں اور ملک کے ہو جائیں، اور ملک سے پیار کر کے اس ملک کے استحکام، ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تھینک یو ویری مچ۔
اللہ حافظ.